أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وللطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے دعائے سرکار امام زمانہ کوشش کریں بلند آواز سے ہمارے ساتھ پڑھیں. الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرست علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. بلند آواز. يا محمد يا علي يا علي. سب مل کے یا محمد یا علی یا علی. اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران. یا مولانا کھڑے ہو جائیں. یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 الأجل الأجل الأجل. يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. صلوات محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. بلند صلوات. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خالق کائنات فرما رہا ہے لوگو ہم نے ہر شے کا علم امام مبین کو دیا ہے. دنیا کا علم، آخرت کا علم، دین کا علم، چاند ستاروں کا علم، جو بھی علم چاہتے ہو ہم نے ہر علم امام مبین کو عطا کر دیا ہے. اسی لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ مدینے میں
جب بھی رسول خدا کے بعد کسی کو کوئی سوال ہوتا تھا شروع میں شاید غلط ایڈریس پہ جاتا تھا مگر آخر علی کے در پہ آنا پڑتا تھا. شروع میں شاید غلط ایڈریس پہ چلا جاتا تھا مگر سلمان فارسی اسے علی کے در پہ لے کر آتا تھا. جس سے جو سوال ہوتا تھا آگے کہتا تھا یا علی اس سوال کا جواب بتائیے، یا علی اس مسئلے کا حل بتائیے، یا علی اس آیت کی تفسیر بتائیے، یا علی اس مشکل کا حل بتائیے. ابتدا میں ایک جملہ ہدیہ کروں، عجیب بات ہے پورا مدینہ کہے یا علی یا علی یا علی تو کوئی اعتراض نہ کرے، ہم کہیں یا علی تو بدعت کے فتوے لگ جائیں. ہاں بھائی، یا علی پورا مدینہ کہہ رہا یا علی. آج ہم یا علی کہتے ہیں تو ہم پہ اعتراض نہ کرو. یہ یا علی کہنا اصحاب رسول کی سنت ہے. مسئلہ عجیب و غریب یہ ہے کہ بعض لوگ دعوے تو بڑے کرتے ہیں مگر کام کی منزل پہ پیچھے نظر آتے ہیں. بھائی تم دعویٰ کرتے ہو نا کہ ہم اصحاب کا احترام کرتے ہیں، میں دعویٰ کر رہا ہوں اور آج دعوے کا جواب بھی بتا رہا ہوں کہ ہم تم سے زیادہ اصحاب سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ہم اصحاب کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں. تم کہہ تو رہے ہو کہ ہم اصحاب سے محبت کرتے ہیں مگر اصحاب کی سنت پہ عمل نہیں کر رہے. تم پتہ نہیں کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہو. اصحاب کی سنت تھی جب بھی مشکل میں پڑتے تھے کہتے تھے یا علی یا علی یا علی. بلکہ اصحاب معمولی اصحاب بھی بعض تھے، بعض بہت بڑے اصحاب تھے جو آپ کی نظر میں بڑے اصحاب ہیں، جو آپ کے خلفاء ہیں. آپ کی کتابوں میں لکھا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کے دوسرے خلیفے نے 70 مرتبہ کہا یا علی یا علی یا علی یا علی، اور 70 مرتبہ کہا لولا علی، اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. 70 مرتبہ کہا. ایک جملہ کہہ دوں بھائی، 70 مرتبہ کہا لولا علی، ایک مرتبہ دل سے کہہ دیتا مولا علی تو مسئلہ ہی ختم ہو جاتا. تو آج ہم پہ تم اعتراض کر رہے ہو، آج ہماری اذانوں پہ اعتراض کر رہے ہو، آج کہہ رہے ہو کہ شیعوں نے اذان میں علی ولی اللہ جو کہا ہے نعوذ باللہ اس کو تم سمجھ رہے ہو کہ غلط ہے، نعوذ باللہ کہہ رہے ہو کہ یہ صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ اسے نکالنا چاہتے ہو. ارے علی ولی اللہ اذان میں تو اصحاب رسول نے پڑھا ہے. تاریخ میں ملتا ہے حضرت ابو ذر ہیں، کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں. غدیر کے اعلان کے بعد حضرت ابو ذر نے کہا اشہد ان علی ولی اللہ. کدھر؟ اذان میں کہا. حضرت ابو ذر کون ہیں؟ صحابی ہیں. آج لوگ دعوے کر رہے ہیں نا کہ ہم اصحاب کا احترام کرتے ہیں، ہم اصحاب سے محبت کرتے ہیں. وہی دعوے دار آ جائیں نا اصحاب کی سنت پہ عمل کریں. ابو ذر کون ہیں؟ اصحاب رسول ہیں. حضرت ابو ذر نے غدیر کے اعلان کے بعد کیا کہا؟ اشہد ان علی ولی اللہ. اذان میں کہا. اس زمانے کے جو منافق تھے نا انہیں یہ اذان میں علی ولی اللہ برداشت نہیں ہوا جیسے آج کے منافقوں سے برداشت نہیں ہو رہا. اس زمانے کے منافقوں سے برداشت نہیں ہوا. انہوں نے آ کر رسول خدا کو کہا یا رسول خدا، یہ ابو ذر نے اذان میں علی ولی اللہ کہہ دیا. تو اللہ کے رسول نے کہا تو پھر غدیر پہ میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا؟ یہی تو بتایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا. غدیر پہ یہی تو اعلان ہوا تھا کہ جیسے میرا اعلان کرتے ہو ویسے علی کا بھی اعلان کرو. تو اللہ کے رسول نے تائید بھی کی. تو اے علی ولی اللہ پر، اے ہماری اذان پر اعتراض کرنے والو، ذرا کتاب تو پڑھو. اذان میں علی ولی اللہ کہنا کیا ہے؟ اصحاب کی سنت ہے. پھر اس دشمن نے ایک اور بات بھی کہہ دی. اس دشمن نے کہا یہ جو شیعہ کہتے ہیں نا خلیفۃ بلا فضل، یہ دہشت گردی ہے، یہ دہشت گردی ہے نعوذ باللہ. یہ جملہ بھی سنتے جائیے. میں اس شخص کو کہوں گا جو وہ خلیفۃ بلا فضل کو دہشت گردی کہہ رہا ہے، غیر خیال میں تو سوچے سمجھے بغیر بات کرتا ہے، کیونکہ یہ خلیفۃ بلا فضل ہم نے اپنی طرف سے نہیں کہا، یہ رسول کے حکم سے کہا. یہ رسول کا حکم تھا. غدیر خم میں رسول خدا نے علی کے ہاتھوں کو بلند کر کے کہا لوگو میرے بعد خلیفہ بلا فصل علی ہیں. آج تم کس چیز کو دہشت گردی کہہ رہے ہو؟ رسول کے کلام کو دہشت گردی کہہ رہے ہو؟ کہیں تم پہ توہین رسالت کا پرچہ ہم نہ کاٹ دیں.
ہم پہ FIR کاٹتے ہیں, ہم پہ پرچے کاٹتے ہیں نا, اب ہمیں بھی ہمت دکھانی چاہیے, ہمیں بھی کہنا چاہیے یہ جملہ تمہارا توہین رسالت ہے, کیونکہ رسول خدا نے کہا سب سے پہلے کہ علی میرے بعد خلیفہ بلا فصل ہیں. اور نہ صرف رسول خدا نے کہا, جب رسول خدا نے اعلان کیا ایک ایک صحابی نے بھی کہا علی خلیفہ بلا فصل ہیں, کیونکہ ایک ایک صحابی نے بیعت کی, بلکہ آپ کے بزرگوں نے بخن بخن بھی کہا, مبارکباد بھی دی. تو اب آپ کس کس کو دہشت گردی کہہ رہے ہو؟ صلوات پڑھیے بآواز بلند. محمد و آل محمد وعجل فرجهم. تو اشہد ان علی ولی اللہ, اشہد ان علی ولی اللہ اذان میں اصحاب کی سنت ہے, وہ خلیفۃ بلا فصل بھی اصحاب رسول کی سنت ہے. اب یہ الگ بات ہے, وہاں تو سب نے مبارکباد دی, بعد میں کیا ہوا اس کو بعد میں ہی رہنے دیتے ہیں. صلوات پڑھیے بآواز بلند. صلی علی محمد وآل محمد وعجل. کہتے ہیں وہ ہر چیز کو کھولنا بھی اچھی بات نہیں ہے, بعض باتیں بعد میں ہی رہی جائیں تو خود ریسرچ کر کے دیکھ لیں. لیکن یہ اصحاب رسول کی سنت ہے کہ جب بھی کسی کو کوئی سوال ہوتا تھا, یا علی وکل شیء احصیناہ فی امام مبین, یا علی اس سوال کا جواب. اصحاب رسول کہتے تھے یا علی یا علی یا علی اس مشکل کا حل. اچھا علی کا کمال, علی کا علم. یہاں سوال آتا تھا, ابھی سوال ختم نہیں ہوتا تھا, علی کا جواب آ جاتا تھا. اچھا یہ بھی نظر آیا کہ بعض لوگوں نے آگے کہا یا علی ایک سوال ہے, ہم پوچھیں گے کیا آپ جواب دے پائیں گے؟ علی مولا کہہ دیتے تھے سوال تم پوچھو گے یا علی بتائیں تیرا سوال کیا ہے. علم علی بڑا مشہور ہے کہ دشمن نے بھی اعتراف کیا, اقرار کیا کہ تاج و تخت کے وارث شاید دوسرے ہو سکتے ہیں, مگر علم رسول کے وارث بس علی ہیں. اب ایک شخص نے علم مولا علی کو جب دیکھا تو حیران ہو گیا, کیونکہ اس شخص کو امام مبین کی معرفت نہیں تھی. پہچانتا ظاہراً تو تھا مگر صحیح معرفت نہیں تھی. دو قسم کی معرفت ہوتی ہیں نا, ایک تو ظاہری پہچان ہے, ایک ہے حقیقی پہچان. یہ ظاہراً تو جانتا تھا علی مولا کون ہے, مگر حقیقی پہچان اس میں علی مولا کی نہیں تھی. تو علی مولا کے علم کو جب اس نے دیکھا نا کہ یہاں سوال آیا وہاں جواب آ گیا, سوال ختم نہیں ہوا جواب شروع ہو گیا, سوال سے پہلے سوال بتا دیا, تو اس نے آ کر کہا یا علی. اچھا یہ شخص جس نے آ کے یہ سوال پوچھا اس کو بھی پہچان لیں, یہ وہی ہے جس نے کہا کہ میری زندگی میں کوئی ایسا دن نہ ہو جب مشکل ہو اور مشکل کشا علی نہ ہو. پہچان لیا نا کون ہے؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے رسول کی زندگی میں کہا تھا کتاب کافی ہے, مگر رسول کے جانے کے بعد کہا تھا اگر علی نہ ہو تو ہم ہلاک ہو جائیں. اچھا دو جملے ہیں, دو جملے. پہلا جملہ کیا ہے؟ کتاب کافی ہے, کسی اور کی ضرورت نہیں. دوسرا جملہ کیا ہے؟ اگر علی نہ ہو تو ہم ہلاک ہو جائیں. اب پہلا جملہ صحیح یا دوسرا جملہ صحیح؟ میں کہوں گا دونوں جملے صحیح. آپ حیران ہو جائیں گے بھائی کیا کہہ رہے ہیں. ہاں دونوں جملے اس لیے صحیح کہ پہلا جملہ یہ ہے کتاب کافی ہے. اگر کتاب کافی نہ ہوتی, اس کتاب کے بعد اللہ دوسری کتاب کو بھیجتا, تو کتاب کافی ہے مگر دوسرے جملے کے ساتھ اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. کتاب کافی ہے اگر علی سمجھائیں, کتاب کافی ہے اگر علی تفسیر بتائیں. یہی تو اللہ کے رسول لکھنا چاہ رہے تھے آخری لمحوں میں کہ دیکھو کتاب اکیلی کافی نہیں ہے, کتاب علی کے ساتھ کافی ہے. مگر بعض نے لکھنے نہیں دیا. یہ بھی جا کے دیکھ لینا کس نے لکھنے نہیں دیا. صلوات پڑھیے بآواز بلند. صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. کتاب کافی ہے مگر کب؟ جب علی تفسیر سنائے, کیونکہ رسول بتا کے گئے لوگوں علی اور قرآن ایک ساتھ ہیں, قرآن علی کے ساتھ ہے, علی قرآن کے ساتھ ہے. یعنی ان کا جو رابطہ ہے قرآن اور علی کا بڑا گہرا ہے. قرآن اور علی بالکل ایک ساتھ ہیں. اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو علی کے در پہ آ جاؤ, اگر علی کو سمجھنا ہے تو قرآن کے در پہ چلے جاؤ. قرآن اور علی کا بڑا گہرا رابطہ ہے. یعنی اگر قرآن نور تو علی بھی نور, اگر قرآن ہادی تو علی بھی ہادی, اگر قرآن رہبر تو علی بھی رہبر, اگر قرآن لاریب تو علی بھی لاریب. بلکہ اور آسان کر دوں بچہ سمجھ جائے, قرآن میں سورہ کوثر تو علی ساقی کوثر,
قرآن میں سورہ فتح تو علی فاتح خیبر، قرآن میں سورہ محمد تو علی برادر محمد، قرآن میں سورہ انبیاء تو علی ناصر الانبیاء، قرآن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو علی نقطہ بائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت تو علی کے چہرے پہ نظر کرنا بھی عبادت، جو قرآن سے منہ پھیرے گا وہ بھی منافق، جو علی سے دل پھیرے گا وہ بھی منافق۔ ان کا یار بڑا گہرا رابطہ ہے قرآن اور علی کا، مگر ایک جملہ آپ کو ہدیہ کروں، کمال کا جملہ ہے، اور وہ جملہ یہ ہے، ہاں قرآن اور علی ایک ساتھ تو ضرور ہیں، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی جیسا ہے، علی قرآن جیسا ہے، قرآن نور تو علی نور، قرآن ہادی تو علی ہادی، قرآن رہبر تو علی رہبر، مگر اللہ نے چھوٹا سا فرق رکھ دیا، اور فرق یہ ہے اگر تم کہو قرآن 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 تو عبادت نہیں ہے، اگر تم کہو علی 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 تو عبادت ہے۔ قرآن کا پڑھنا عبادت ہے، مگر کہو قرآن 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 کوئی عبادت نہیں، مگر کہو علی 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 تو عبادت ہے۔ ایک نسخہ بھی آپ کو دے دوں، در علی پہ آنے والوں، بڑی سے بڑی مشکل ہو، یقین کامل سے ساتوں اعضاء پاک ہوں، گناہ سے دور ہوں، تسبیح اٹھائیں، بڑی سے بڑی مشکل 12,000 مرتبہ کہیں یا علی یا علی یا علی یا علی، مشکل ختم ہو جائے گی۔ اچھا اب ان صاحب کا انٹروڈکشن ہو گیا، اس سے زیادہ انٹروڈکشن میرے خیال میں ضروری نہیں ہے۔ ان صاحب نے آ کر کہا کہ یا علی یا علی، اتنے سارے لوگ آپ سے آ کے سوال پوچھتے ہیں، اتنے سارے لوگ، کوئی قرآن سے پوچھتا ہے، کوئی توریت سے پوچھتا ہے، کوئی انجیل سے پوچھتا ہے، اور کوئی اپنی زبان میں پوچھتا ہے، کوئی کس زبان میں پوچھتا ہے۔ یا علی یہاں سوال پوچھتا ہے، وہاں آپ کا جواب تیار ہوتا ہے، وہاں فوراً آپ جواب دے دیتے ہیں۔ یا علی تھوڑا سوچ لیا کریں، تھوڑا دیکھ لیا کریں، تھوڑا پڑھ لیا کریں۔ بھائی ہماری روٹین یہی ہے نا، آپ کسی بھی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوں گے، کبھی کوئی آپ سے سوال پوچھے گا، 1 کا جواب دیں گے، 10 کے جواب دیں گے، 50 کے، بہت آپ ماہر ہوں گے، 100 کے جواب، کہیں نہ کہیں آپ کہیں گے بھائی تھوڑا مطالعہ کر کے آؤں، تھوڑا چیک کر کے آؤں، تھوڑا ڈاؤٹ ہو رہا ہے، ری چیک کر کے آؤں، کم سے کم یہ کہیں گے۔ اب اس نے سمجھا تھا کہ علی بھی عام لوگوں کی طرح ہیں، میرے مولا بھی سمجھا تھا کہ عام لوگوں کی طرح ہیں، کہا کہ یا علی یہاں سوال آتا ہے، وہاں جواب دیتے ہیں، کبھی آپ سوچتے نہیں ہیں، کبھی آپ پڑھتے نہیں ہیں، کبھی آپ چیک نہیں کرتے۔ جیسے اس نے سوال پوچھا تو اس کے سوال پہ میرے مولا نے سوال پوچھا، مولا نے فوراً کہا ذرا یہ بتاؤ ایک ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہوتی ہیں، ایک ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہوتی ہیں؟ اس نے سوچا نہیں، اس نے دیکھا نہیں، اس نے گنا نہیں، فوراً کہا مولا 5 انگلیاں ہوتی ہیں۔ مولا نے کہا تم نے دیکھا کیوں نہیں، تم نے گنا کیوں نہیں، تم نے سوچا کیوں نہیں؟ کہا یا علی اس لیے نہیں دیکھا، اس لیے نہیں گنا، اس لیے نہیں سوچا کیونکہ ہمیشہ یہ میرے سامنے ہوتی ہیں، تو گننے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مولا علی نے فرمایا جیسے تمہارا ہاتھ ہمیشہ تمہارے سامنے ہے، ویسے پوری کائنات ہمیشہ علی کے سامنے ہے، ویسے یہ ہے علم علی، یہ ہے علم علی کہ دشمن نے بھی اقرار کیا، دشمن نے بھی اعتراف کیا کہ علم نبی کے وارث ہیں تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کئی واقعات ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں، میں آپ کو ضرور ایک ریکویسٹ کروں گا کہ کم سے کم کچھ کتابیں مولا علی کے علم کے بارے میں پڑھ لیں۔ ایک جو سب سے اچھی کمال کی کتاب ہے علی مولا کے فیصلے، اتنی موٹی کتاب ہے، تقریباً 400-500 صفحوں کی ہے، یہ کتاب اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے، یہ جا کے پڑھیے کہ کس طرح سے بڑے بڑے مشکل فیصلے، پہلوں کے پاس جاتے تھے، دوسروں کے پاس جاتے تھے، تیسروں کے پاس جاتے تھے، مگر جب جواب نہیں ملتا تھا تو خلیفۃ بلا فصل کے در پہ آتے تھے، میرے مولا کے در پہ آتے تھے۔ ایک واقعہ آپ کو سنا دوں، جو سننا نہیں چاہتا وہ بلند ترین صلوات پڑھے۔ وآلِ محمد وعجل فرج، زیادہ مجمع سننا نہیں چاہتا، اب جو سننا چاہتا ہے وہ بلند صلوات پڑھے۔ محمد وآلِ محمد وعجل فرجہم۔ دیکھیے مولا کا علم، ایک خاتون کا واقعہ ہے، اس کے پاس 2 لوگ آئے اور 2 لوگ اسے 100 دینار دے کر گئے، کہا یہ 100 دینار امانت رکھو اور تب ہمیں واپس دینا جب ہم دونوں واپس لینے آئیں، اکیلا ہم میں سے جو آیا نہ دینا۔
مومنہ نے امانت رکھ لی. 100 دینار بڑی رقم تھی, سمجھیے 1,10,00,000 روپیہ. غریب خاتون تھی, مومنہ بیچاری, کوئی بزنس نہیں تھا اس کا, ایک بہت بڑا رسک اس نے کیا. بہت عرصہ یہ امانت پڑی رہی, مگر کئی سالوں کے بعد ایک اکیلا آ گیا اور اس نے کہا کہ میرا وہ دوست جو ساتھ آئے تھے وہ تو مر گیا ہے, اب پیسے ہمیں واپس دے دو. اس نے کہا نہیں دوں گی, مجھے کیا پتا کہ وہ مرا ہے کہ نہیں مرا, تمہاری شرط یہ تھی دونوں ساتھ آؤ تب دوں گی. اب دونوں ساتھ آؤ تو دوں گی. اب اس نے اس کے گاؤں والوں کو, رشتہ داروں کو پریشرائز کیا کہ بھائی پیسے میرے ہیں اور دے نہیں رہی, میرا دوست مر چکا ہے, میں کہاں سے اسے قبر سے نکال کے لاؤں. جب پریشرائز کیا بیچاری مومنہ پر, تو مومنہ نے مان لیا, کہا ٹھیک ہے بھائی تمہارے پیسے لے جاؤ. اب یہ پیسے لے کر چلا گیا, 100 دینار. 1 سال کے بعد مردہ قبر سے زندہ ہو کے آ گیا. وہ کم بخت مرا نہیں تھا, وہ آ گیا. اس نے کہا میرے 100 دینار. خاتون نے کہا تو مر چکا تھا, میں تو تیرے دوست کو دے چکی ہوں, اب میں کہاں سے لاؤں گی, اب میں تمہیں کیسے دوں گی. تو وہ زمانہ تھا مسلمانوں کے دوسرے خلیفے کا. اس نے کہا چلے خلیفے کے پاس, خلیفہ فیصلہ کرتے ہیں. خلیفے نے کہا خاتون غلطی تیری ہے, تو نے 100 دینار ان کو تب دینے تھے جب دونوں ساتھ آتے, اب تو نے اکیلے کو دیا, اب اس کو بھی تو نے 100 دینار دینے, تم نے خود اپنے جیب سے بھرنا ہے. تو خاتون پریشان ہو گئی, میرے پاس 100 دینار کہاں سے آئے. اچانک خاتون مومنہ تھی, اس نے کہا اے خلیفے کیا اجازت دو گے کہ ہم وارث علم نبی کے در پہ بھی چلے جائیں, کیا اجازت دو گے ہم وارث علم نبی کے در پہ بھی چلے جائیں. کہا بالکل ٹھیک ہے چلے جائیے, دیکھیے علی کیا کہتے ہیں. جیسے علی مولا کے پاس آئے, علی مولا کو واقعہ سنایا, تو علی مولا نے کہا اے مرد کیا تم لوگوں کی شرط یہ نہیں تھی کہ جب تک ہم دونوں نہ آئیں تب تک نہ دینا, اب تو جا اپنے دوسرے ساتھی کو لے کر آ, پھر تیرے 100 دینار تمہیں مل جائیں گے. تمہاری شرط یہی تھی نا کہ ہمیں تب دینا جب ہم دونوں ساتھ آئیں, اور جب تک ہم دونوں ساتھ نہ آئیں تب تک ہمیں نہ دینا. تو جا اپنے دوست کو لے کر آ, تیرا 100 دینار محفوظ ہے. دیکھیے بڑی سے بڑی مشکل مولا یوں منٹوں میں ختم کر دیتے تھے, منٹوں میں حل کر دیتے, سیکنڈوں میں حل کر دیتے. یہ ہے علم علی. لیکن میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں, جب میرا مولا علی اتنا بڑا عالم, جب میرا مولا علی علم میں اتنا آگے, تو پھر علی کو ماننے والا بھی علم میں سب سے آگے ہونا چاہیے. علی کا عاشق بھی علم میں سب سے آگے ہونا چاہیے. علی کا چاہنے والا بھی علم میں سب سے آگے ہونا چاہیے. مگر آج افسوس سے نظر آتا ہے ہماری قوم میں جہالت بہت زیادہ ہے. یہ جو اختلافات ہیں, یہ جو جھگڑے ہیں, یہ جو فسادات ہیں, یہ کیوں ہیں؟ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے. اور علم کے نہ ہونے کی وجہ سے نقصان ہمیں ہوتا ہے. جب مجھے علم نہیں ہوتا نقصان مجھے ہوتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, علم کے نہ ہونے کا نقصان, غور سے سنیے, علم کے نہ ہونے کا نقصان. اسی لیے تو اللہ کے رسول مولا علی 14 امام 12 امام 14 معصوم مسلسل کہہ رہے ہیں علم حاصل کرو, علم حاصل کرو, بچپنے سے لے کے گہوارے سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو. حتیٰ اگر علم حاصل کرنے کے لیے تمہیں چائنا جانا پڑے, علم حاصل کرنا واجب ہے ہر مسلمان مرد پر اور عورت پر. علم حاصل کرنے کے اتنی حدیثیں, اتنی روایتیں, مگر ہم علم میں بہت پیچھے. اب نقصان ہمیں ہوگا. جب آپ کے پاس علم نہیں ہوگا آپ اپنی زندگی کو تباہ کر سکتے ہیں. ایک آپ کو مثال دوں, دیکھیے ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں نظر بد. آپ نے سنا ہوگا نظر بد, جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں نظر لگ گئی بچے کو. یہ نظر بد جو ہے نا اتنی خطرناک ہے کہ انسان کو بیمار بھی کر سکتی ہے, اس کا بزنس بھی خراب کر سکتی ہے, اس کی زندگی کو تباہ کر سکتی ہے, اور اس کو مار بھی سکتی ہے. اب اندازہ لگائیے, ابھی میں تھوڑا ڈیٹیل میں کھولتا ہوں نظر بد کتنی خطرناک ہے. حدیث ہے کہ اکثر لوگ جو قبرستان میں دفن ہیں, یہ پتہ ہے کیسے مرے ہیں, ایکسیڈنٹ سے نہیں مرے, ہارٹ اٹیک سے نہیں مرے, یہ تمہیں مثالیں دے رہا ہوں, لیکن حدیث یہ ہے کہ اکثر لوگ جو قبرستان میں دفن ہیں یہ نظر بد سے مرے ہیں. اب نظر بد کیا ہے؟ عید کا دن تھا, یعنی مجلس میں آپ آگے نہا دھو کے بن سن کے اور کنگھی شنگھی کر کے اچھے کپڑے پہن کے, اور جب آپ امام بارگاہ میں آئے کسی مومن نے آپ کو دیکھا. اب بعض لوگوں کی آنکھوں میں شر ہوتا ہے, میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, بعض لوگوں کی آنکھوں میں شر ہوتا ہے. اس نے کوئی دشمنی میں کوئی آپ کو گولی نہیں ماری, بس آنکھوں سے دیکھا اور کہا واہ بھائی واہ بڑے اچھے لگ رہے ہو. کہتے ہیں نا بڑی اچھی گاڑی ہے, بڑا اچھا گھر ہے, بڑا پیارا بچہ ہے. یہاں اس نے تعریف کی, وہاں جناب بچہ بیمار ہو گیا. یہاں تعریف کی, وہاں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. یہاں تعریف کی, گھر بڑا اچھا ہے, وہ گھر تباہ و برباد ہو گیا. یہ اس کی شر ہے, اس کی آنکھ کی.
جو اسے میں بالکل آسان الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کیونکہ اصل موضوع یہ نہیں, صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے کیسے نقصان ہوتا ہے. اب اسی لیے حدیث میں ہے, اے مومن, اگر کسی مومن کا گھر دیکھا بہت اچھا لگا, کسی کی گاڑی دیکھی بہت اچھی لگی, کسی کو دیکھا دوست کو اچھے کپڑے پہن کے اچھا لگا, تو فوراً کہو تعریف کرنے سے پہلے اللہ اکبر, تاکہ اگر تیری آنکھ میں شر ہے تو وہ شر تمہارے دوست کو نقصان نہ دے. اچھا اب پھر حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ السلام محمد وآل محمد وآل, مولا فرماتے لوگوں جب بھی گھر سے, اب دیکھیں جب علم نہیں ہوگا تو آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے, جب علم نہیں ہوگا جہالت ہوگی تو انسان اس پہ عمل نہیں کرے گا, اور جب اس پہ عمل نہیں کرے گا تو باہر نکلے گا بن سن کے کہ کوئی تعریف کرے اور وہی تعریف گلے میں پڑ جائے گی. ہاں بھائی, اب امام فرماتے ہیں چڑے سرکار کہ جب بھی بن سن کے گھر سے نکلو, یا گھر میں بھی جب تم ہو, کوئی پروگرام ہے, لوگ آ رہے ہیں, مہمان آ رہے ہیں, تیار ہو رہے ہو, جب تیار ہو کے کسی کے سامنے جا رہے ہو تو ایک کام ضرور کرو, سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت کرو. کتنا ٹائم لے گا؟ 2-4 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لے گا. اب دیکھیے ہمارے اندر دو پرابلم ہے, ایک علم کا نہ ہونا, دوسرا عمل کا نہ ہونا. علم تو پھر بھی الحمدللہ آپ لوگ مجالس میں سنتے ہیں, مگر اکثر میں پرابلم یہ ہے کہ عمل نہیں ہوتا. سنتے ضرور ہیں باتیں مگر پھر وہ بھول جاتے ہیں, حالانکہ کتنی دیر کا کام ہے. لیکن اب دیکھیے جب علم نہ ہو, یہ دو چھوٹی صورتیں آپ ناس اور فلق نہیں پڑھیں گے, باہر جائیں گے کوئی تعریف کرے گا, نظر بد لگی اور آپ مر بھی سکتے ہیں, آپ کا بچہ مر سکتا ہے, آپ کی بیوی مر سکتی ہے, آپ کے ماں باپ مر سکتے ہیں. نظر بد اتنی خطرناک ہے. اچھا پھر کسی کو نظر لگ گئی, لوگ آگے کہتے ہیں نظر لگ گئی تو کیا کریں؟ پھر امام نے فرمایا یوں قنوت کرو, اور پھر ایک مرتبہ الحمد, ایک مرتبہ ناس, ایک مرتبہ فلق, ایک مرتبہ توحید, یہ 4 سورتیں پڑھو, پھر ہاتھ اپنے منہ پہ پھیر دو, اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے گا. یہ کتنا آسان کام ہے, زیادہ ٹائم نہیں لگتا, 5-10 منٹ, اس سے بھی کم, پکی بات ہے اس سے کم, کیونکہ ماشاءاللہ ہم لوگ کیونکہ نماز بہت فاسٹ پڑھتے ہیں نا, تو ہماری اسپیڈ زبان جو ہے ان صورتوں میں تیز چلتی ہے, اور نئی صورتوں میں تھوڑا مشکل سے چلتی ہے, لیکن پرانی صورتوں میں 180 کی اسپیڈ میں چلتی ہے, تو 5 منٹ کا کام ہے. مگر جب علم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جب علم نہیں ہوگا تو انسان چھوٹی چیز کی وجہ سے مر بھی سکتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. اب میں آپ کو اور ایک بات بتاؤں, آج کل دیکھیے کورونا, ایک بڑا لوگوں نے ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے, کورونا کورونا کورونا, اور یہ سب کے منہوں پہ وہ پھنڈا بھی باندھا ہوا ہے غلامی کا, دشمن نے, WHO نے. ہاں بھائی سارے ڈرتے ہیں, بعض اکثر مجبور ہیں بیچارے, اصل میں کہتے ہیں بھائی وہ گورنمنٹ کے قوانین ہیں, اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. میں ویسے ہی ایک مثال دے رہا ہوں, پریشان نہ ہوئی, اکثر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں بھائی یہ کورونا کے خلاف بول رہے ہیں. نہیں بھائی, کورونا کوئی صحابی تھوڑی ہے جو آپ پریشان ہو رہے ہیں. صلوات پڑھیے بآواز بلند, صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ہاں بھائی کورونا کے خلاف اور ویکسین کے خلاف تو بالکل کہتے ہیں بات ہی نہ کرو. اچھا ایک میں آپ کو ویسے ہی ویکسین کا نام آ گیا غلطی سے, تو یہ بھی کہتا چلوں کہ بھائی ویکسین کے بارے میں اگر کوئی ریفرنسوں کے ساتھ, ریفرنس کے ساتھ, ویکسین کے خلاف اگر کوئی ریفرنسز کے ساتھ کوئی لیکچر دیتا ہے اور یوٹیوب اور فیس بک پہ رکھتا ہے, تو یوٹیوب اور فیس بک مٹا دیتے. کیوں؟ کہتے چور کی داڑھی میں تنکا. بھائی اگر واقعی ویکسین صحیح ہے, حقیقتاً کورونا صحیح ہے, تو دوسروں کو بھی بات کرنے دو نا. یہ جو دوسروں کو بات کرنے کی اجازت نہیں دیتے, کہتے بس کرو بس کرو چپ کرو, تو اس کا مطلب یہ کہ ڈرتے ہیں کہ اپنا پول نہ کھل جائے. ہاں بھائی اپنا جھوٹ نہ کھل جائے. باہر کے میں کیوں اس بیکار بات میں پڑھوں, لوگ بیکار میں پریشان ہو رہے ہیں, میں چہروں پہ دیکھ رہا ہوں. باہر کے اب دیکھیے جہالت کی وجہ سے آپ کو معلوم نہیں کورونا خطرناک ہے نہیں ہے, کلر ہے کلر نہیں ہے. یہاں ٹی وی نے کہا ارے کورونا مار دے گا. شروع میں جب کورونا آیا تھا, سچ سچ بتائیے سب ڈرے تھے کہ نہیں ڈرے تھے؟ ہاں بھائی سارے, کیونکہ جہالت تھی, کیونکہ علم نہیں تھا. جب انسان جاہل ہو تو جو اوپر سے دشمن فضول اور غلط بات کہتے ہیں ہم مانتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا, اسی لیے اہل بیت نے کہا علم حاصل کرو. ارے اپنی ریسرچ کرو, تھوڑا گوگل پہ بیٹھو, تھوڑی کتابیں پڑھو, تھوڑی ریسرچ کرو, دیکھو کورونا ہے کیا, ویکسین ہے کیا. جب خود ریسرچ کرو گے, جب علم بڑھے گا تو سمجھدار بن جاؤ گے, تو سمجھو گے اس ماسک لگانے سے 7 بیماریاں ہوتی ہیں. ہاں بھائی یہ میرا موضوع نہیں, صرف میں نے کہہ دیا کہ جب علم آئے گا تو انسان, دیکھیے دشمن کی کوشش یہی ہے. دشمن کہتا ہے لوگوں کو جاہل رکھو. فرعون تھا, اس نے کہا میں خدائی کا اعلان کرنا چاہتا ہوں. اس کے مشیر نے کہا اعلان نہ کرنا خدائی کا. کہا کیوں؟ کہا لوگ نہیں مانیں گے تمہیں, لوگ اتنے پاگل تھوڑی. کہا میں کیا کروں؟ تو اس کے مشیر نے کہا ایک کام کرو, اسکول بند کر لو. 1-2 نسلیں جب جاہل ہوں گی نا, تو پھر تم جب کہو گے میں خدا ہوں تو لوگ مان لیں گے. اور یہی ہوا.
اس نے اسکول بند کروا دیے, لوگوں کو جہالت میں رکھا, اور جب لوگ جاہل بنے, جو فرعون کہتا تھا کہتے جی سر آپ ہمارے خدا, آپ ہمارے فلاں, آپ ہمارے فلاں. آج دشمن یہی کہہ رہا ہے, ہمیں جہالت میں رکھ رہا ہے, اور پھر جو کہہ رہا ہے ہم اس پہ مان رہے ہیں, ماسک بھی لگا رہے ہیں, کورونا کو بھی مان رہے ہیں, اور ویکسین بھی لگا رہے ہیں. اچھا اب ویکسین کا نام آ گیا تو آپ کے علم کے اضافے کے لیے میں 3 ویکسینیں آپ کو بتاؤں, 3 اماموں کی. جہاں آپ انگریزوں کی ویکسین لگا رہے ہیں, جہاں آپ چائنیوں کی ویکسین لگا رہے ہیں, وہاں 3 ویکسینیں آج آپ کو بتا دوں 3 اماموں کی, اور اپنا علم بڑھائیے اور عمل بھی کیجئے. خالی سننے سے کوئی فائدہ نہیں. میں بیمار ہو جاؤں, ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤں, ڈاکٹر صاحب میرا خود ٹیسٹ لے اور پھر مجھے دوائی دے, بھائی فلاں بیماری ہے, ڈائگنوز بھی کر دے, دوائی بھی دے, میں دوائی لے کر اور بس وہ سامنے رکھ لوں, 1 ہفتہ گزر جائے ٹھیک ہوں گا, 1 مہینہ گزر جائے ٹھیک, پھر ڈاکٹر کو جا کے گلا کروں, ڈاکٹر صاحب آپ نے تو کہا تھا کہ دوائی استعمال کرو ٹھیک ہو جاؤ گے, میں نے دوائی تو خریدی مگر ٹھیک نہیں ہوا. بھائی استعمال بھی کی نہیں, بس وہ پڑھی ہوئی ہے ٹیبل پہ, استعمال نہیں کی. آج ہمارا حال یہ, دماغ میں بہت ساری باتیں ہیں مگر عمل نہیں کرتے. خدا را عمل کیجئے. اگر شیعہ, بلکہ میں مسلمان کہوں, سنی یا شیعہ, اہل بیت کے فرامین پہ عمل کرنا شروع کر دیں, شیعہ ہو یا سنی, تو پاکستانی جتنے مسلمان ہیں وہ سب جنتی بن جائیں گے دنیا میں بیٹھے ہوئے, یعنی ان کی دنیا جنت بن جائے گی. مسئلہ یہ ہے نہ سنی مانتے ہیں اہل بیت کی بات, نہ شیعہ مانتے ہیں. دعویٰ تو ہم سب کرتے ہیں, رسول سے محبت کا دعویٰ شیعہ بھی کرتا ہے, سنی بھی کرتا ہے نا. اب جتنے سنی ہیں ان سے پوچھو رسول کے عاشق ہو, کہیں گے رسول کے عاشق ہیں. جتنے شیعہ ہیں ان سے پوچھو عاشق رسول ہو, کہیں گے ہاں جی رسول کے عاشق ہیں. مگر عشق کا کیا مطلب؟ عشق کا مطلب ہے اطاعت. عشق کا مطلب, میں آپ کو ایک مثال دے دوں. جب آپ کی تازہ شادی ہوتی ہے, تازہ شادی, جب گرم شادی ہے, کہتے ہیں جب تازہ شادی ہوتی ہے تو اس وقت بیوی سے بڑی محبت ہوتی ہے, ایسا ہی ہے نا. اور جب محبت ہوتی ہے بیوی سے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جب بیوی سے محبت ہوتی ہے, نشرما یہ بتائیے, ہم آپس میں بیٹھے ہیں, جب بیوی سے محبت ہوتی ہے تو بیوی کی اطاعت کرتی, یہی کرتے ہیں نا, جو بیوی کہتی ہے وہی آپ کرتے ہیں. اور بیوی کی اتنی اطاعت کرتے ہیں کہ آپ کی اماں جی کبھی کبھی جلنے بھی لگتی ہے, کہتی ہے کل کی لڑکی ہمارے گھر میں آئی اور ہمارے بیٹے کو یوں نچا رہی ہے کہ پہلے میں 10 مرتبہ اپنے کمبخت بیٹے کو بلاتی تھی, آتا نہیں تھا, اب بیگم کی مسکال پہ دوڑتا ہوا جاتا ہے. ہاں بھائی اتنی اطاعت کیوں کرتے ہیں بیوی کی جب تازہ شادی ہوتی ہے؟ یہ اس پہ یاد رکھیے گا, کیونکہ بیچاری خواتین کی محبت کچھ سالوں کے بعد ایکسپائر ہو جاتی ہے, شروع میں ایکسپائر نہیں ہوتی. جب گرم ہوتی ہے تو آپ بیوی کی بات سنتے ہیں. آپ کی اماں پوچھتی ارے کیوں اس لڑکی کی اتنی بات سن رہے ہو, تو آپ کہتے ہیں بیوی ہے, بیوی سے محبت ہے, پیار ہے, اسی لیے بات سن رہا ہوں. پھر بچہ ہو گیا, بچے کی ہر بات سنتے ہیں. پیسہ نہ ہو, بچہ کہتے ہیں بابا فلاں کھلونا لے کے دو, فلاں چیز لے کے دو, فلاں چیز لے کے دو. پیسہ نہیں ہوتا, قرضہ لے کے بچے کی خواہش پوری کرتے ہیں. کیوں قرضہ لے؟ کہتے ہیں بچہ ہے, بچے سے محبت ہے, بچے کی خواہش پوری کر رہا ہوں. شیعہ ہو یا سنی, جب بیوی سے محبت ہے تو بیوی کی خواہش پوری کرتا ہے, بچے سے محبت ہے تو بچے کی خواہش پوری کرتا ہے, بیوی سے محبت ہے تو بیوی کی اطاعت کرتا ہے, بچے سے محبت ہے تو بچے کی اطاعت کرتا ہے. رسول سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر اطاعت نہیں. ایک مثال آپ کو, 2 مثالیں دیتا ہوں. سنی کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں, عشق کا مطلب ہے اطاعت. کم سے کم وہ عشق جو بیوی بچوں کے ساتھ کرتے ہو, جس میں بیوی بچوں کی بات مانتے ہو, اس کا مطلب ہے اطاعت. کم سے کم اتنی ہی محبت اگر رسول سے ہوتی ہمارے سنی بھائیوں کو, تو رسول نے غدیر خم میں کہا جس کا میں مولا اس کا علی مولا. تو علی کو مولا مانتے, علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے اگر عشق حقیقی رسول سے ہوتا. مگر عشق زبانی ہے, ہمارا بھی یہی حال ہے. ہم شیعہ بھی عشق کا دعویٰ کرتے ہیں, یا رسول ہم آپ کے عاشق ہیں, مگر رسول کہہ رہے ہیں نماز تہجد پڑھو, نماز تہجد کے لیے اٹھو. ہم کہتے ہیں نہیں یا رسول خدا تھکے ہوئے ہیں. رسول کہہ رہے ہیں کہ غیبت نہ کرو, ہم کہہ رہے ہیں یا رسول آپ سے بڑی محبت ہے مگر غیبت کرنے کا مزہ الگ ہے بھائی. رسول کہہ رہے ہیں کہ داڑھی شیو نہ کرو, ہم کہتے ہیں پھر یا رسول خدا آپ سے تو بڑی محبت ہے مگر پھر بوڑھے لگیں گے. رسول خواتین کو کہہ رہے ہیں کہ اے مومنات بے حجاب نہ پھیرو, خواتین کہتی ہیں بے حجاب نہیں پھیریں گی تو ہوا کیسے لگے گی, آپ سے محبت تو بڑی ہے. یہ کیسی محبت ہے؟ یہ جھوٹ ہے. چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو, جھوٹ بول رہا ہے, غلط بول رہا ہے. محبت یعنی اطاعت, عشق یعنی اطاعت. اگر رسول سے عشق ہے سچا حقیقی تو اطاعت کرو, رسول کی بات کو مانو, شیعہ ہو یا سنی. اگر رسول سے زبانی عشق ہے تو پھر اسی زبانی عشق میں اپنی زندگی گزارتے رہو, قیامت میں دیکھا جائے گا تیرا حشر نشر کیا ہوگا. اب بس میں نے ختم کیا, بہت آپ کو تھکا دیا. 3 ویکسینیں میں نے کہا آپ کو سناؤں, جو تینوں ویکسینوں کو سننا نہیں چاہتا بلند ترین صلوات پڑھے. ابھی ایک بار ٹیسٹ کر چکا ہوں بھائیو,
تھوڑا سا خیال رکھو، ابھی 1 گھنٹہ بھی نہیں گزرا، جو سننا نہیں چاہتا چلیے اب آپ نے صلوات پڑھ لی تو اب پتہ نہیں سناؤں کہ نہ سناؤں، ایک آپ کو سنا ہی دیتا ہوں، ایک ویکسین آپ کو سنا دیتا ہوں، تینوں سنا دیں، چلو جی بسم اللہ جی، صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ اچھا اب تینوں آپ کو سناتا ہوں اس شرط پہ کہ کم سے کم ایک پر آپ عمل ضرور کریں، کم سے کم ایک پر، اور جو اس ویکسین کو، ایک ویکسین کو، تینوں میں سے ایک کو بھی انشاءاللہ لگائے گا وہ بلند صلوات پڑھے۔ یہ ہم زبردستی نہیں کرتے گورنمنٹ کی طرح کہ اگر ویکسین نہیں لگاؤ گے تو تنخواہ بند کر دیں گے، ہاں بھائی، ہم تو صرف صلوات پڑھوا کے آپ سے انشاءاللہ وعدہ لے رہے ہیں کہ آپ عمل کریں۔ ویکسین نمبر 1 7ویں امام کی ویکسین، وہ کیا ہے؟ صلوات پڑھ لیجئے، صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ امام نے فرمایا اگر چاہتے ہو تمہارا امیونٹی سسٹم مضبوط ہو تو کیا کرو؟ گرمیوں کا نسخہ الگ ہے، سردیوں کا الگ ہے، ابھی گرمیوں کا آپ کو بتا رہا ہوں، گرمیاں چل رہی ہیں، گڑ، سونف اور حلیلہ سیاہ سیم مقدار میں الگ الگ کوٹو، الگ الگ توڑو اور پھر ان کو مکس کر دو، ہر 10 دن میں 1 مرتبہ کھاؤ، تمہارا امیونٹی سسٹم مضبوط رہے گا۔ اگر نزلہ زکام ہو گیا، جسے آج کل کورونا کہتے ہیں، اگر نزلہ زکام ہو گیا تو ہر روز 1 مرتبہ کھاؤ، امیونٹی سسٹم مضبوط ہوگا۔ اگر نزلہ زکام تیز ہو گیا، زیادہ ہو گیا، دن میں 2 مرتبہ کھاؤ۔ البتہ بریکٹس میں یہ بھی کہتا چلوں، امیونٹی سسٹم کو بڑھانے کے لیے شلغم جو ہے، شلجم جسے ہم کہتے ہیں، ابلا ہوا شلجم ڈیلی 1 کھائیے، آپ کا امیونٹی سسٹم مضبوط ہوگا۔ صبح سویرے اٹھ کر پیٹ خالی ناشتے سے پہلے 21 دانہ یا 7 دانہ کلونجی شہد کے ساتھ مکس کر کے کھائیے، امیونٹی سسٹم مضبوط ہوگا۔ ادرک کی چائے پیجیے، امیونٹی سسٹم مضبوط ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ تو بیکار میں دوسری چیزیں لگانے کی ضرورت نہیں جو آج کل زبردستی لگا رہے ہیں، مگر امیونٹی سسٹم کو مضبوط کرنا ہے نا اصل۔ تو امام فرما رہے ہیں یہ دوائی، یہ ویکسین اگر تم ہر 10 دن میں 1 مرتبہ کھاؤ گے تمہارا امیونٹی سسٹم مضبوط۔ گرمیوں کا کیا ہے؟ گڑ، سونف، حلیلہ سیاہ، کسی بھی پنساری سے جا کے آپ خرید لیں، گھر میں آپ بنا سکتے ہیں۔ اب ایک ویکسین یہ ہو گئی، دوسری ویکسین ہے 5ویں سرکار کی، صلوات پڑھ لیجئے، وآل محمد۔ 5ویں سرکار کی ویکسین کیا ہے؟ عراق میں ایک مرتبہ خطرناک وبا آ گئی، اور حقیقی وبا تھی جو قاتل تھی، جو مار رہی تھی، ہر گھر سے جنازہ نکل رہا تھا۔ آج کے کورونا کی طرح نہیں تھا کہ کہتے ہیں کورونا میں لوگ مرتے ہیں، مرتا کورونا سے پتہ ہے کون ہے؟ جو ڈرتا ہے کورونا سے۔ اکثر کورونا سے وہ مر رہے ہیں جو ڈر رہے ہیں۔ حقیقت میں کورونا بیماری ہے، اس کا انکار نہیں، مگر زیادہ جو مر رہے ہیں یا ڈر رہے ہیں یا پھر ہسپتال والے کرم کر رہے ہیں، انہیں جلدی اللہ کے پاس بھیج رہے ہیں۔ باہر کے وہ خطرناک حقیقی وبا تھی، حقیقی وبا عراق میں، ہر گھر سے جنازہ نکل رہا تھا، ہر گھر سے۔ تو اس زمانے کے لوگ اپنے مجتہد کے پاس گئے، کہا مجتہد اماموں نے کوئی ویکسین بتائی ہے اس وبا سے بچنے کی یا نہیں؟ تو مجتہد نے کہا ایک ویکسین ہے سپر پاور، اس ویکسین کو خود بھی لگاؤ، بچوں کو بھی لگواؤ اور سب کو لگواؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ جتنے شیعہ تھے نا عراق میں، سب نے وہ ویکسین لگائی، اور پھر اس زمانے میں وبا سے کوئی شیعہ نہیں مرا، تو سنی مر رہے تھے بیچارے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پڑوسی ہیں، تم نہیں مر رہے، ہم کیوں مر رہے ہیں؟ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا ہم نے 5ویں سرکار کی ویکسین لگوائی ہے، ہم نے 5ویں سرکار کی ویکسین لگوائی ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم بھی لگا سکتے؟ کہا بسم اللہ، تم بھی لگا سکتے۔ کہا کیا ہے؟ کہا زیارت عاشورہ کا پڑھنا۔ پھر سنیوں نے بھی یہ ویکسین لگائی، پھر سنی گھر سے بھی جنازہ نہیں نکلا۔ تو میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ ہمارے سنی بھائیوں کو کہہ دو، اگر تم کو اپنے پیاروں سے پیار ہے تو بعض لوگوں کے پیار کو چھوڑو اور زیارت عاشورہ پڑھنا شروع کر دو۔ ہاں بھائی، نہیں معلوم کس نے لیا کس نے نہیں لیا، صلوات پڑھے بآواز بلند، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہم تیسری ویکسین کی طرف جا رہے ہیں، مگر مجھے پتہ نہیں چہروں سے نیگیٹو ریزز آنے لگے ہیں کہ لوگ تھک گئے ہیں یا پھر ویکسین کی میں نے کوئی زیادہ بات کر لی۔ صلوات پڑھیے بآواز بلند، محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ تیسری ویکسین جلدی سے بتا دوں اس سے قبل کہ آپ تھک کے اٹھ کے نکلنا شروع ہو جائیں۔ تیسری ویکسین 4تھے سرکار کی، صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ اچھا، آپ وعدہ کر چکے ہیں کہ تینوں میں سے ایک ویکسین تو ضرور انشاءاللہ لگوائیں گے، اور آپ ہی کا فائدہ ہوگا۔ دیکھیے علم ہے، یہ علم ہے نا، اے علی کے ماننے والے، جب علی اتنے بڑے عالم ہیں تو تم بھی اپنا علم بڑھاؤ اور یہ علم پھیلاؤ دوسرے مومنین میں۔ تیسری ویکسین 4تھے امام کی کیا ہے؟
صحیفہ سجادیہ کی 7ویں دعا، چھوٹی سی دعا ہے، 5 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لے گا. اچھا اس کو جو آپ ترجمے سے پڑھیں گے نا تو آپ خود حیران ہو جائیں گے. میں نے ایک مرتبہ جب ترجمے سے پڑھا میں نے کہا لگ ہی رہا امام نے ہمارے زمانے کے لیے دعا بنائی ہے، اتنی کمال کی دعا. اچھا اس کا میں آپ کو معجزہ سناؤں. ایران میں ایک لیبورٹری میں 12-13 دن تک کرونا وائرس پہ وہ تجربہ کر رہے تھے. مختلف دوائیاں جو جھوٹا WHO دے رہا تھا اس کو وہ ٹیسٹ کر رہے تھے، ٹرائی کر رہے تھے کہ یہ کرونا وائرس مر جائے. 12-13 دن گزر گئے، وہ کرونا وائرس مرا نہیں. اچھا ایک دن ایک مومن ڈاکٹر نے یہ موبائل میں یہی دعا چلائی، صحیفہ سجادیہ کی 7ویں دعا. اچانک انہوں نے دیکھا وہ وائرس مر گیا. انہوں نے کہا کوئنسیڈنٹ ہوگا، اتفاق ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہماری ایک پرابلم ہے، ہم دعاؤں پہ کم یقین رکھتے ہیں، دواؤں پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں. اماموں پہ کم یقین رکھتے ہیں، ڈاکٹروں پہ زیادہ یقین رکھتے ہیں. ہاں بھائی. اچھا باہر کے انہوں نے کہا کہ نہیں کوئنسیڈنٹ ہوگا، اتفاق ہوگا. مگر انہوں نے رپورٹ کر دی اور 2-4 دوسرے لیبورٹریز والے جو کرونا وائرس پہ کام کر رہے تھے ان کو بھی اپڈیٹ کر دیا کہ ایسی چیز ہمیں نظر آئی ہے، ہمیں یقین نہیں ہے مگر آپ بھی بتائیے کچھ آپ نے کیا. تو ایک لیبورٹری والوں نے کہا کہ ہم نے ٹیسٹ ہی یہی کیا ہے، کرونا وائرس کو رکھتے ہیں، یہ دعا چلاتے ہیں صحیفہ سجادیہ کی 7ویں دعا اور وہ وائرس مر جاتا ہے. اب دیکھیے مومنین جو ہم بتاتے ہیں، مومنین کہتے ہیں مولانا وائرس تو دوائی سے مرے گا، کوئی دعا سے تھوڑی مرے گا. اب کیونکہ حدیث ہم نے سنا دی تو لوگ نہیں مانتے، مگر ابھی ہم انگریزوں کی ریسرچ سنائیں گے تو لوگ کہیں گے ہاں بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. گوگل پہ جا کے ریسرچ کیجیے گا. ایک ریسرچ کی، یہ جو ہم جملہ نکالتے ہیں نا زبان سے، اس کا اثر کتنا ہوتا ہے. انہوں نے ریسرچ کی، 2 پھول رکھے، آپ خود بھی کر لیجیے گا. دونوں سیم پھول تھے، دونوں کو پانی بھی دے رہے تھے، سورج کی گرمی بھی مل رہی تھی، سورج کی لائٹ بھی مل رہی، سارا وہ جو احتیاط اور خیال رکھنا دونوں کو مل رہا تھا. مگر ایک پھول کو گالیاں دے رہے تھے، ایک پھول کی تعریفیں کر رہے تھے. یہ ریسرچ آپ جا کے چیک کیجیے، انگریزوں نے کی، مسلمانوں نے کی. یہ جو جملہ ہماری زبان سے نکلتا ہے اس کا کتنا اثر ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے غیبت نہ کرو، گالی نہ دو، یہ اس کا اثر ہوتا ہے. اب انہوں نے ریسرچ کی، انگریزوں نے، جس پھول کو گالیاں دے رہے تھے وہ مرجھا گیا اور جس کی تعریفیں کر رہے تھے وہ بڑا ہوا اور خوشبو دینے لگا. یہ ریسرچ ہے. پھر انگریزوں نے ریسرچ کی، یہ پانی پہ جب آپ کچھ بولتے ہیں نا، کچھ پڑھتے ہیں یا کچھ اس کے سامنے گندی بات کرتے ہیں یا اچھی بات کرتے ہیں تو پانی کے مالیکیولز میں چینجز آتے ہیں. اسی لیے کہا کہ اگر بیمار ہو گئے تو پانی پہ 70 مرتبہ الحم پڑھو اور پیو تو تمہیں شفا مل جائے گی. یہ جو تمہاری زبان سے نکل رہا. اسی طرح یہ دعا پڑھو، جب پڑھو گے تو وائرس مر جائے گا انشاءاللہ. یہ 3 میں نے ویکسینیں سنائی، ان پہ عمل کیجئے. ہم میں سب علم کی کمی نہیں ہے، اہل بیت کے ماننے والوں میں علم کی کمی نہیں ہے. تھوڑی جہالت تو ہے جو شیطان جاہل رکھنا چاہ رہا ہے، مگر آج کل مجالس کی برکت الحمدللہ اتنی زیادہ ہے کہ علم کی کمی نہیں ہے. ہمارا بچہ بعض لوگوں کے بڑے بڑے مولویوں سے زیادہ پڑھا لکھا ہوتا ہے. اور سچی بات بتا رہا ہوں، جب گفتگو کرتے ہیں نظر آتا ہے کہ بچہ ہے، چھوٹا ہے، مگر ایسے اس بڑے بڑے مولوی سے بات کر رہا ہے کہ وہ مولوی کنفیوز ہو جاتا ہے اس بچے کو کیا جواب دوں. یہ مجلس کی برکت ہے. مگر ہم میں سب سے بڑی کمی کیا ہے؟ ہم میں کمی ہے کس چیز کی؟ عمل کی. ہم میں عشق کی کمی بھی نہیں ہے. خدا کی قسم لے کے کہہ رہا ہوں، پاکستان کے مومنین نے کورونا کے دنوں میں جس انداز سے پچھلے سال اور اس سال مجلس بپا کی، شاید دنیا میں بعض علاقوں کے علاوہ کہیں اور اتنے اچھے انداز سے مجلس بپا نہیں ہوئی. پاکستان کے مومنین سر فہرست ہیں، نمبر 1 ہیں کہ مجلس حسین کو انہوں نے نہیں چھوڑا. کورونا سے یہ نہیں ڈرے، مجلس میں آئے، بچوں کو لے کر آئے، اپنے بیماروں کو لے کر آئے، اپنے بوڑھوں کو لے کر آئے، اور الحمدللہ کوئی مرا بھی نہیں مجلس سے. دیکھیے مجلس مارتی نہیں ہے، مجلس جان دیتی ہے. تو عشق ہمارے پاکستانیوں میں بہت زیادہ ہے، مگر وہی مسئلہ آیا، عشق ہے مگر عمل نہیں ہے. حقیقی عشق وہ ہے جہاں آپ اطاعت کرتے ہیں. حقیقی عشق یہ ہے کہ آنکھ سے جب مولا نے کہا، مولا علی نے جب کہا آنکھ سے گناہ نہ کرو تو آنکھ سے گناہ نہیں کرتی. یہ حقیقی عشق ہے. حقیقی عشق یہ ہے جب مولا نے کہا زبان سے گالی نہ دو تو زبان سے گالی نہیں. مگر زبانی عشق کیا ہے؟ اسی زبان سے یا علی کہتا ہے، پھر اسی زبان سے گالی دیتا ہے. کتنی افسوس کی بات ہے، بڑی افسوس کی بات ہے کہ جس زبان سے میں علی کا نام لوں اسی زبان سے گالی و غیبت کروں. کتنی افسوس کی بات. جن آنکھوں سے میں غم حسین میں روؤں
آنکھوں سے گناہ کروں. افسوس کی بات ہے جن کانوں سے یا حسین یا حسین کے نوحے سنوں، انہی کانوں سے پھر میں گناہ کروں. یہ کمزور عشق ہے. حقیقی عشق کیا ہے، سچا عشق کیا ہے؟ جب شیطان کہے نامحرم کو دیکھو میں کہوں یا علی. شیطان کہہ رہا ہے نامحرم کو دیکھو، مگر کیونکہ آپ منع کر رہے ہیں، آپ کی وجہ سے، آپ کی اطاعت کی وجہ سے میں حرام لذت کو چھوڑ رہا ہوں. اگر حقیقی عشق ہوگا، اگر حقیقی عشق ہوگا آپ کبھی گناہ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ حسین نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تاکہ میں اور آپ نیک نمازی ہو جائے. حسین نے علی اکبر قربان کیا. کیا آپ سمجھتے ہیں علی اکبر سے حسین کو محبت نہیں تھی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں آپ کو صرف آپ ہی کو آپ کے جوانوں سے محبت ہے؟ نہیں، حسین کو اکبر سے بڑی محبت تھی. روایت میں ملتا ہے جب حسین اکبر کی لاش پہ آئے حسین چیخ چیخ کے رونے لگے. حسین کو محبت تھی. جب اکبر جانے لگے حسین پیچھے پیچھے چلنے لگے. اکبر نے کہا بابا میرے پیچھے نہ آئیے. حسین نے کہا اکبر اگر تیرے پاس اکبر جیسا جوان بیٹا ہوتا تو بابا کو نہ روکتا. حسین کو اکبر سے بڑی محبت تھی، مگر حسین نے کہا اکبر بھی قربان کروں گا تاکہ میرے نانا کے امتی گناہ نہ کرے. اگر پھر بھی میں گناہ کروں حسین کا دل تڑپ جائے گا. خدا را کم سے کم شیعہ گناہ نہ کرے. حسین نے اصغر کو قربان کیا. تمہارے گھروں میں ہے نا ننھے ننھے بچے یا اپنے بچے یا پوتے نواسے، گھر جا کے ننھے بچوں کو دیکھ لینا، کتنا چھوٹا ہوتا ہے 6 مہینے کا بچہ. حسین کو اصغر سے بڑی محبت تھی. جب حسین اصغر کو لے جا رہے تھے اپنی ابا کے نیچے چھپا کے لے جا رہے تھے. کیوں؟ تاکہ سورج کی گرمی اصغر کو تکلیف نہ دے. اس حسین نے کہا میں اصغر بھی قربان کروں گا تاکہ نانا کی امتی گناہ نہ کرے. پھر بھی اگر میں گناہ کروں حسین کا دل تڑپ جائے گا. روتی ہوئی آنکھوں سے آنکھوں کو بند کرو، سینے پہ ہاتھ رکھو، اپنی سب آنکھوں کو بند کر دو اور تصور کرو کربلا میں ہو. جو کربلا نہیں جا سکا اربعین پہ، تصور کرو بین الحرمین میں ہو. ایک طرف حرم عباس علمدار، ایک طرف حرم مولا حسین، اور بلند آواز سے مولا کو سلام کرو. السلام علی الحسین، بلند آواز السلام علی الحسین، السلام. اتنا بڑا مجمع
مگر مولا کو سلام کرنے میں کیوں شرما رہے ہو؟ شیعہ بیٹھا ہے تو بھی مولا کو سلام کرے، سنی بیٹھا ہے تو بھی مولا کو سلام کرے، کیونکہ حسین سب کے آقا ہے، حسین سب کے مولا ہے۔ سلام کرنے کا فائدہ جانتے ہو؟ ہاں سلام کرنا مستحب ہے مگر جواب دینا واجب ہے۔ جب تم کہتے ہو السلام علی الحسین، حسین ضرور جواب دیتے ہیں وعلیک السلام۔ تو بلند آواز سے سلام کرو، سینے پہ ہاتھ رکھو، آنکھوں کو بند کرو، آنکھوں کو بند کرو تاکہ کربلا آنکھوں کے سامنے آئے، تصور کرو کربلا میں ہو اور بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب۔ عزادارو اللہ تم سب کو کربلا نصیب کرے، اللہ سب کو کربلا بھیجے، بار بار بھیجے۔ کربلا کربلا ہے۔ عزادارو 20 سال سے مشہد میں رہ رہا ہوں، ہر سال 30 ملین سے زیادہ زائر آتے ہیں، مگر مشہد میں جب زائر آتے ہیں گلی میں نہیں روتے، سڑکوں پہ نہیں روتے، بازاروں میں نہیں روتے، ہاں جب حرم جاتے ہیں چیخ چیخ کے روتے۔ میں نجف گیا، وہاں بھی میں نے غور کیا، گلی میں کوئی نہیں روتا، حرم میں جا کے تڑپ تڑپ کے روتے ہیں، کاظمین میں بھی میں نے غور کیا، کوئی گلی میں نہیں روتا، مولا کے حرم میں تڑپ کے روتے ہیں، مگر کربلا میں آپ ابھی حرم نہیں گئے، گلی میں چل رہے ہیں، دیکھیں گے ایک جگہ لوگ چیخ چیخ کے رو رہے ہیں، آپ دیکھیں گے نہ کوئی حرام، نہ کوئی روزہ، نہ کوئی زری، آپ پوچھیں گے لوگ رونے کا کیا سبب، لوگ رو کے کہیں گے یہ وہ جگہ تھی جہاں اکبر کے سینے پہ برچھی لگی تھی۔ کوئی زری نہیں، کوئی روزہ نہیں، مگر لوگ ماتم کر رہے ہیں، کیوں رو رہے؟ یہ وہ جگہ تھی جہاں حسین کا جوان گھوڑے سے زمین پہ گرا تھا، جہاں اکبر نے کہا بابا میں گر گیا، جہاں حسین نے کہا اکبر بابا کو آواز دے، بابا کو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ کربلا کربلا ہے، کربلا میں جہاں بھی جاؤ گے رو گے، کربلا میں بازار میں جاؤ گے کچھ خریدنے، ابھی حرم نہیں گئے، دیکھو گے بازار ہے، کوئی زوزہ نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حرم نہیں، کوئی زری نہیں، مگر ایک جگہ لوگ جمع ہو کے زار و قطار رو رہے ہیں۔ یہ رونا مومن کی نشانی ہے، اور مومنو جب تم روتے ہو نا، سنو، جب تم روتے ہو امام صادق فرماتے ہیں ہمارے دادا حسین عرش پہ نانا رسول خدا کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں نانا میرے عزاداروں کے لیے دعا کیجئے۔ رونے والوں کا بڑا مقام ہے۔ کربلا میں دیکھو گے لوگ ابھی حرم نہیں بازار ہیں، لوگ زاروں قطار رو رہے ہیں، مگر لوگوں کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بار بار بچوں کو دیکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، بعض بچوں کی گردن کو چوم رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ آپ جا کے پوچھیں گے کیوں رو رہے ہو، لوگ رو کے کہیں گے یہ وہ جگہ تھی جہاں ماں نے بچے کو پانی پینے بھیجا تھا، مگر ظالموں نے 3 پھل والا تیر مارا۔
اللہ تم سب کو کربلا نصیب کرے۔ عزادارو، ایک ذاکر تھا، ایران کا رہنے والا ذاکر، تہران کا رہنے والا ذاکر، غور سے سننا دل تڑپ جائے گا۔ کہتا ہے میں تہران سے قم جا رہا تھا زیارتوں کے لیے، مجلس پڑھنے کے لیے، محرم کے مہینے تھے، اور کہتا ہے سخت سردی تھی، بہت سردی تھی۔ کہتا ہے راستے میں موٹر وے پہ ہماری گاڑی خراب ہو گئی۔ کہتا ہے میں اکیلا گاڑی میں نہیں تھا، میں بھی تھا، میری بیوی بھی تھی، میرا 6 مہینے کا بچہ بھی گاڑی میں تھا۔ کب بڑی سردی تھی، ہم نے بچے کو کمبل میں لپیٹا، مگر گاڑی خراب تھی، ہیٹر نہیں چل رہا تھا، گاڑی فریز ہونے لگی۔ کہتا ہے میں باہر موٹر وے پہ کھڑا ہوا، میں نے لوگوں کو روکنا چاہا مگر کوئی نہیں رکا، گاڑیاں تیزی سے گزر رہی تھی۔ کہتا ہے میں ذاکر تھا، اچانک میرے ذہن میں خیال آیا۔ کہتا ہے میں نے گاڑی کا دروازہ کھولا، میں نے اپنی بیوی کو کہا یہ ہمارا 6 مہینے کا بچہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے دو۔ کہتا ہے میں نے بچے کو ہاتھوں میں اٹھایا، ایک گاڑی رکی، دوسری گاڑی رکی، مسلسل گاڑیاں رکی، لوگوں نے آ کے پوچھا بچے کو کیا ہوا؟ کہتا ہے لوگوں نے ہمیں مدد کی۔ کب؟ جب لوگوں نے 6 مہینے کے بچے کو دیکھا، جب لوگوں نے چھوٹے بچے کو دیکھا۔ ذاکر کہتا ہے ایک صاحب نے ہمیں گاڑی میں بٹھایا، میری بیوی نے کہا اللہ کا شکر ہمارا بچہ بچ گیا۔ ذاکر کہتا ہے مگر میں رونے لگا۔ میری بیوی نے کہا رونے کا کیا سبب؟ کہتا ہے ہمارا بچہ تو بچ گیا مگر کربلا میں حسین نے بھی اصغر کو ہاتھوں میں اٹھایا تھا، لوگوں ذرا سا پانی پلا دو، مگر ظالموں نے اصغر کو پانی نہیں پلایا۔ حرملہ نے تیر اٹھایا، تیر مارنا چاہا مگر ہاتھ لرزے، تیر گر گیا۔ ابن سعد نے پوچھا بچے سے ڈر رہے ہو یا باپ سے ڈر رہے ہو؟ حرملہ نے کہا نہ بچے سے ڈر رہا ہوں نہ باپ سے ڈر رہا ہوں، مگر جب تیر پھینکنا چاہتا ہوں کوئی کالے برقعے میں بیوی ہے جو رو کے کہتی ہے روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کرو، دعا کی قبولیت کا وقت ہے، ہاتھوں کو سروں سے بلند کرو، نہ شرماؤ، ہاتھوں کو سروں سے بلند کرو، جو دعا لے کر آئے ہو، جو حاجت لے کر آئے، علی اصغر باب الحوائج جائیں، ہاتھوں کو بلند کرو۔ میرے اللہ ہماری حاجتیں بعد میں قبول کرنا، ہم سب کی حاجتوں سے پہلے امام زمانہ کے ظہور کی حاجت کو قبول کرنا۔ بلند آواز سے امام زمانہ کے ظہور کی دعا کریں، یا مہدی مولا مولا جلدی آ، بلند آواز، یا مہدی مولا مولا جلدی آ، یا مہدی مولا امام زمانہ ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھیے، آپ کو واسطہ اس لمحے کا جب 11 محرم کو ظالموں نے سر قلم کیے، ظالموں نے دیکھا ایک ننھا سر نہیں ہے، ایک ظالم نے کہا میں نے دیکھا حسین نے خیموں کے پیچھے اصغر کو دفنایا تھا، ظالم نے کہا ہاتھوں میں نیزہ اٹھاؤ، زمین پہ نیزہ مارو، جہاں اصغر کی لاش ہوگی نیزہ پھنسے گا۔ عجب نہیں سکینہ نے ہاتھوں کو بلند کیا ہو، میرے اللہ میرا اصغر بچ جائے، مگر اچانک نیزہ پھنسا، ننھی لاش باہر آئی۔ امام زمانہ
آپ کو علی اصغر کی زخمی لاش کا واسطہ، مولا جلدی آ جائیے یا مہدی، مولا مولا جلدی آ یا مہدی، مولا مولا۔ خدایا جب بھی دعا مانگے نا اپنے لیے، اپنی حاجتوں سے پہلے امام زمانہ کے ظہور کی جب دعا کریں گے نا، اللہ آپ کی دعاؤں کو جلدی قبول کرے گا۔ خدایا ہماری حاجتوں سے پہلے ہم سب کی پہلی حاجت یہ ہے امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ خدایا تجھے علی اصغر کا واسطہ، ہمیں اہل بیت کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو بے اولاد ہے اسے اولاد نصیب فرما، جو بیمار ہے اسے شفا نصیب فرما، جو بے گناہ قید میں ہے اسے رہائی نصیب فرما۔